بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا چھٹا باب ہے کتاب الصلاۃ، سبق نمبر 5 میں خوش آمدید۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے نماز کی شرطیں پڑھ لی تھیں۔ آج کے سبق کے اندر ہم نماز کے فرائض پڑھیں گے اور نماز کا عملی طریقہ یہ پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کرتے ہیں، پھر آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ فرائض الصلاۃ ستۃ التحریمۃ والقیام والقراءۃ والرکوع والسجود والقعدۃ الاخیرۃ مقدار التشہد وما زاد على ذلك فهو سنة وإذا دخل الرجل في صلاته كبر ورفع يديه مع التكبير حتى يحاذي بإبهاميه شحمة أذنيه فإن قال بدلا من التكبير الله أجل أو أعظم أو الرحمن أكبر أجزأه عند أبي حنيفة ومحمد رحمهم الله تعالى وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى لا يجوز إلا أن يقول الله أكبر أو الله الأكبر أو الله الكبير۔ عبارت ہوگی، اب اس کا ترجمہ دیکھ لیں پھر تشریح کرتے ہیں۔ نماز کے فرائض 6 ہیں: تحریمہ، قیام، قرات، رکوع، سجدہ اور قعدہ اخیرہ، تشہد کی مقدار، اور جو اس سے زیادہ ہو تو وہ سنت ہے۔ اور جب آدمی داخل ہوگا نماز میں تو تکبیر کہے گا اور اپنے ہاتھوں کو اٹھائے گا تکبیر کے ساتھ یہاں تک کہ برابر کر دے گا اپنے انگوٹھے کو کانوں کی لو کے۔ اور اگر اس نے تکبیر کے بدلے میں یہ کہا اللہ اجل یا اللہ اعظم یا پھر الرحمن اکبر تو جائز ہے امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جائز نہیں ہے مگر وہ یہ کہے اللہ اکبر یا اللہ الاکبر یا اللہ الکبیر یا اللہ کبیر۔ عبارت اور ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں، نماز کی شرطوں کے بعد یہاں سے نماز کے فرائض شروع ہو رہے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ نماز کے 6 فرض ہیں۔ نمبر 1 تکبیر تحریمہ، جو شروع کی تکبیر ہوتی ہے جس سے انسان نماز کے اندر شروع ہوتا ہے اس کو تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے۔ تحریمہ یہ حرام سے ہے۔ جب آپ بندہ تکبیر تحریمہ کہتا ہے تو وہ چیزیں بھی حرام ہو جاتی ہیں جو پہلے حلال ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ کھانا کھانا، باتیں کرنا اور اس طریقے کے جو کام ہیں، چلنا پھرنا، قبلے سے منہ موڑنا، یہ سارے کام حرام ہو جاتے ہیں جو پہلے حلال ہوتے تھے، اس لیے اس کو تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا جو فرض ہے وہ ہے قیام۔ جو شخص قیام پر قادر ہو اس کے لیے کھڑا ہو کر نماز پڑھنا یہ فرض ہے۔ اور تیسری نمبر پر ہے قرات، یعنی تلاوت کرنا۔ جب آدمی قیام میں تلاوت کرے گا تو اس تلاوت کو قرات کہا جاتا ہے، یہ بھی فرض ہے۔ باقی وہ آگے اس کی تفصیل ہے کہ کتنی قرات یہ فرض ہے، کتنی قرات یہ سنت ہے، لیکن مطلق قرات کرنا یہ فرض ہے۔ نمبر 4 رکوع، یہ بھی فرض ہے، یعنی انسان جو رکوع کے اندر جاتا ہے جھکتا ہے یہ بھی فرض ہے، اور اسی طریقے سے سجدے کرنا یہ بھی نماز میں فرض ہیں۔ اور قعدہ اخیرہ، جو آخری تشہد میں انسان بیٹھتا ہے، تشہد کی مقدار ایک تو آگے ہے نا جس میں درود شریف بھی ہے یا اسی طریقے سے اس کے اندر دعائیں ہوتی ہیں، وہ سارا بیٹھنا فرض نہیں ہے، صرف تشہد کی مقدار بیٹھنا، عبدہ و رسولہ اتنی مقدار تک بیٹھنا یہ بھی فرض ہے۔ یہ 6 فرض حضرت نے ذکر کیے ہیں۔ وما زاد علی ذلک فہو سنۃ، آگے فرمایا اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں نماز میں وہ سنت ہیں۔ تو یہاں پر تھوڑا سا آپ یہ سمجھ لیں کہ ہر چیز سنت نہیں ہے، اس میں کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو نماز کے اندر واجبات ہیں، لیکن چونکہ واجبات کا ثبوت بھی سنت سے ہی ہے اسی لیے فرما دیا کہ اس کے علاوہ فرض کے علاوہ جتنی چیزیں ہوں گی وہ ساری کی ساری سنت ہیں۔ یہاں تک تو نماز کے فرائض ذکر ہو گئے، اب آگے نماز کا عملی طریقہ بیان کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ جب آدمی نماز میں شروع ہوگا کبرا، تکبیر کہے گا، ورفع یدیہ، اور تکبیر کے ساتھ ہی اپنے ہاتھوں کو اٹھائے گا، اللہ اکبر، تکبیر کہتا جائے گا ساتھ اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا جائے گا، حتی یحاذی، یہاں تک کہ مقابل میں لے آئے گا ابہامہ، یہ جو ابہامہ ہے یہ اصل میں تھا ابہام، ابہام کہتے ہیں انگوٹھے کو، ابہام کی تثنیہ ہوتی ہے ابہامان، اور اس کی حالت نسبی ہوتی ہے ابہامین، تو یہ ابہامین تھا۔ جب ہم نے اس کی اضافت کی ہا ضمیر کی طرف تو اضافت کی وجہ سے نون گر جاتا ہے تثنیہ کا، تو یہ فرمایا ابہامہ، اپنے دونوں انگوٹھوں کو برابر کرے گا، شحمہ، شحمہ کہتے ہیں کان کی لو کو، اذنی، یہ اذن کہتے ہیں کان کو، اس کی جمع آتی ہے اذنان، اور اس کی حالت نسبی آتی ہے اذنین، اور جب ہم نے اس کی اضافت کی ہو ضمیر کی طرف
تو نون گر گیا تو پیچھے بچا اردو نہیں ہی. اس کو تھوڑا سا ذرا سمجھ لیں یہ کس طریقے سے کرے گا. دیکھیں جب آپ نے تکبیر تحریمہ کہنی ہے تو یہ آپ کی جو ہتھیلیاں ہیں یہ قبلہ رخ ہوں، اور یہ جو آپ کا انگوٹھے کا پورا ہے، سرا ہے، یہ مردوں کے لیے ہے. پہلی بات یہ آپ واضح کر لیں. اس کو آپ نے کان کی لو تک اٹھانا ہے، کان کی لو کے ساتھ ملانا یہ ضروری نہیں ہے، لیکن اس کا آپ خیال رکھیں کہ آپ کی جو ہتھیلیاں ہیں اس کا رخ بھی قبلہ کی طرف ہو. تو میں تو ابھی دیکھ نہیں رہا خود، تو اس لیے شاید تھوڑا سا فرق ہو گیا ہو، لیکن آپ یہ غور کریں کہ آپ کی جو ہتھیلیاں ہیں اس کا رخ قبلہ کی طرف ہو اور یہ کان کی لو کے برابر آ جائیں. یہ حنفیہ کا طریقہ ہے. تو یہ فرمایا کہ تکبیر بھی کہے گا اور ساتھ ساتھ اپنی دونوں انگوٹھوں کو اپنے کان کی لو کے برابر کہے گا، برابر کرے گا. فَإِنْ قَالَ بَدَلًا مِنَ التَّكْبِيرِ. اگلا مسئلہ جو ہے اس میں اختلاف ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ یہ ایک طرف ہیں، اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ ایک طرف ہیں. طرفین رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مسئلہ یہ ہے کہ ہر ایسا لفظ جو اللہ تعالیٰ کی تعظیم، عظمت شان پر دلالت کرے اس کے ساتھ تکبیر تحریمہ کہی جا سکتی ہے، نماز کا افتتاح اس سے کیا جا سکتا ہے. جبکہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ 4 لفظ ہی ہیں، ان 4 لفظ کے ذریعے سے ہی صرف نماز کا افتتاح کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور لفظ کے ساتھ نماز کا افتتاح نہیں کیا جا سکتا. یہ مسئلہ ہے. اب ذرا عبارت دیکھ لیں. حضرت فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے تکبیر تحریم اللہ اکبر کے بدلے میں یہ کہہ دیا اللہ اجل، اللہ جلیل القدر ہے، یا اللہ اعظم، اللہ عظیم الشان ہے، یا یہ کہہ دیا الرحمن اکبر، رحمان اکبر ہے، یہ والے لفظ کہہ دیا اجزاءہ تو کافی ہے. امام اعظم ابو حنیفہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ فرماتے ہیں کہ الفاظ چونکہ اللہ تعالیٰ کی عظمت شان پر ہی دلالت کرتے ہیں تو لہذا اس سے تکبیر تحریمہ ادا ہو جائے گی اور نماز کا افتتاح کیا جا سکتا ہے. وقال ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ، امام یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لا یجوز، جائز نہیں ہے، الا یقول، مگر صاحب وہ یہ کہہ سکتا ہے اللہ اکبر کہہ دے، یا اللہ الاکبر کہہ دے، یعنی اکبر کے اوپر بھی الف لام داخل کر دے، یا وہ کہہ دے اللہ الکبیر، کبیر پر الف لام داخل کر دے، یا الف لام کے بغیر کہہ دے اللہ کبیر. وہ فرماتے ہیں کہ 4 لفظ ہے، ان 4 لفظ کے ساتھ ہی نماز کا افتتاح کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور لفظ کے ساتھ نماز کا افتتاح نہیں کیا جا سکتا. باقی ہر ایک کی اپنی دلیل ہے، تو دلیل کی طرف چونکہ ہمارا شروع سے یہ اصول رہا ہے کہ ہم نے صرف کتاب کی عبارت حل کرنی ہے، دلیل کی طرف ہم نے نہیں جانا، اس لیے میں یہاں پر مسئلے پر بھی دلائل نہیں دوں گا.